اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. صدق اللہ مولانا العظیم. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں. الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے نازل کیا، جس ذات نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر کتاب کو، قرآن مجید کو. ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں بنائی اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے لیے کوئی کمی، کوئی قیما، بالکل سیدھی کتاب ہے. لینذر بأسا شدیدا، تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے، من لدنہ، جو اللہ کی طرف سے ہوگا. ویبشر المؤمنین، اور وہ خوشخبری سنائے مومن لوگوں کو. الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو نیک عمل کرتے ہیں. ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے سابقہ آیتوں کے اندر یہودیوں کے 3 اعتراضات بیان کیے تھے. یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے کہ اگر واقعتاً آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ بتائیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کی کیا حقیقت ہے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون لوگ ہیں. تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون ہے. ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا تھا، وہ کون ہے. لہٰذا اللہ رب العزت نے پچھلی آیتوں کے اندر روح کے متعلق بیان فرمایا کہ روح کو انسان سمجھ نہیں سکتا کہ روح کیا چیز ہے. لہذا روح ایک اللہ کا حکم سمجھو. روح کا کوئی یعنی کہ کوئی جسم نہیں ہے، کوئی جوہر نہیں ہے، جسم نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک اللہ کا حکم ہی سمجھو کہ جب وہ انسان کے اندر ہوتا ہے تو انسان زندہ ہوتا ہے، جب انسان کے اندر سے چلا جاتا ہے تو انسان فوت ہو جاتا ہے. لہذا یہ ایک اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. اس کے علاوہ تم اس کو مزید زیادہ یعنی کہ تم سمجھ نہیں سکتے، تمہاری سمجھ سے یہ چیز باہر ہے. تو اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ کے اندر یہودیوں کے دوسرے سوال کا جواب دیا کہ اصحاب کہف کون لوگ تھے. ترکی کے اندر ایک علاقہ ہے جس کو آج کل طرطوس کہتے ہیں. اس کے وہاں پر افسوس نامی ایک شہر تھا. دقیانوس اس کا بادشاہ تھا. لہذا یہ بڑا مشرک آدمی تھا. اس نے جو ہے نا، اس کی دربار کے اندر 6 آدمی کام کرتے تھے. وہ سارے ایک دوسرے کے دوست تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آسمان کے اوپر اٹھانے سے 250 سال بعد 250 سال بعد کا علاقہ ہے، یعنی کہ بعد کا واقعہ ہے کہ ایک پادری ان 6 آدمیوں کو ملا. وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی کہ ان کا مسلک سچا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی آمد نہیں ہوئی تھی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں کے اوپر اٹھانے کے 250 سال بعد ایک پادری ان لوگوں کو ملا، ان چھ یعنی کہ کام کرنے والوں کو، ان کو اس نے دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھ لو، اور اس کے بعد اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر ایمان لے آؤ، اور قیامت کا یقین رکھو، اچھے عمل کرو۔ لہذا اس وقت کے پادری نے جب ان کو سمجھایا تو ان کے بات سمجھ آ گئی، لیکن وہ جو بادشاہ تھا دقیانوس، وہ بڑا کٹر قسم کا مشرک تھا، لوگوں سے یعنی کہ شرک کرواتا تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ یہ جو 6 آدمی ہیں یہ مسلمان ہیں، انہوں نے جو ہے ان کو بلایا، ان 6 آدمیوں کو، اور ان کو یعنی کہ عدالت کے اندر بلایا، سارے لوگ جمع تھے۔ ان سے پوچھا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، کہ کیا تم یعنی کہ مشرک نہیں ہو، ہمارے اپنے ابا و اجداد کے دین کے اوپر نہیں ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ تم یہ جو یعنی کہ یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں یعنی دربار کے اندر، ان سے پوچھو تم جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کی کیا طاقت ہے؟ ہمارے اللہ کی تو یہ طاقت ہے کہ ہمارے اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی، لہٰذا تمہاری کیا طاقت ہے؟ تمہارے معبودوں کی کیا طاقت ہے؟ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یعنی کہ ان کے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، لہذا ان کے والدین بھی ہیں، یہ جوان ہیں، اس لیے طیش کے اندر آ کر عدالت نے کہا کہ یہ کام انہوں نے کر لیا۔ لہذا انہوں نے ان 6 آدمیوں کو مہلت دی کہ اتنی دنوں تک تمہیں مہلت ہے، اگر تم اب یعنی کہ انہوں نے ان کو گرفتار وغیرہ قید وغیرہ کچھ نہیں کیا، اتنی دنوں تک تمہیں مہلت ہے، اگر تم دوبارہ اپنے دین کے اوپر پھر آئے تب تو ہم یعنی کہ تمہیں چھوڑ دیں گے، وگرنہ ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے۔ ایک کا نام ان میں سے 6 آدمیوں میں سے ایک کا نام یملیخا تھا، اور دوسرے کا نام مکسلمینہ تھا، اسی طرح مرنوس، بازنوس، شادنوس، یہ یعنی کہ 6 آدمی تھے۔ اور یہ جب عدالت سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، ایک تو ہم اللہ کو یعنی کہ جب ہم نے مان لیا تو اگر ہم ان کی بات مانتے ہیں تو ہمارا سارا دین ختم ہو جائے گا، لہذا کیوں نہ ہو کہ یہ پہاڑی علاقہ ہے، ہم کسی یعنی کہ غار کے اندر چلے جائیں، وہاں پر جا کر چھپ کر یعنی کہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں، پھر اللہ سے دعا کریں گے، اللہ ہمارے لیے کوئی نرمی والا راستہ بنا لیں گے۔ لہذا یہ 6 کے 6 آدمی انہوں نے یعنی کہ مغرب کا انتظار کیا، اور اس کے بعد جب یعنی کہ اندھیرا چھا گیا تو یہ 6 کے 6 آدمی ایک ساتھ چل پڑے۔ آگے جا رہے تھے تو ان کو راستے کے اندر ایک بندہ ملا، وہ بکریوں کا ریوڑ واپس کر کے اپنے گھر لے کے جا رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم کہاں پر جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ بات ایسے ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور لوگ ہمیں اللہ کی عبادت کرنے نہیں دیتے، اس لیے ہم یعنی کہ چھپ کر جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی اسی تمہارے ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، لہذا میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ اب 7 آدمی ہو گئے۔ کفشتی توش اس کا نام تھا، یہ 7ویں کا چرواہے کا۔ اس نے بھی اپنی بکریاں چھوڑ دی، اپنا گھر بار چھوڑ دیا، ان کے ساتھ چل پڑا۔ ان کے ساتھ ایک کتا تھا، کتمیر کہتے ہیں اس کا نام تھا، وہ بھی کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا، اور یہ جو ہے اس کتے کو مارتے رہے کہ تاکہ یعنی کہ دوسرے کتے دیکھیں گے اس کو، بھونکیں گے، جس کی وجہ سے بادشاہ میں یعنی کہ گرفتار کروا لے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کتے کو گویائی عطا فرمائی، اس نے ان کو بولا کہ جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی اسی کی عبادت کرنے والا ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم جہاں پر جس غار کے اندر رہو گے میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تب جا کر یہ کتا بھی ساتھ چلا گیا، اور روایات کے اندر ہے کہ یہ کتا بلعام بن باورا کی شکل کے اندر 13 قسم کے جانور ہیں جن کو اللہ رب العزت انسانی شکل دے کر جنت میں یعنی کہ ان کو جگہ دیں گے۔ یہ کتا جو ہے بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا بزرگ آدمی تھا، بلعام بن باورا، یہ انتہائی بزرگ آدمی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر یہ جو ہے لوگوں نے ان کو کہا کہ تم جو بھی دعا کرتے ہو قبول ہوتی ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام ہمیں ہر بار کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، ہم ان سے تنگ آ گئے ہیں، ان کے لیے بات دعا کرو، یہ ختم ہو جائیں۔ اس نے بلعام بن باورا نے کہا کہ نہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اگر میں ان کے خلاف بات دعا کروں گا تو میں یعنی کہ میں ختم ہو جاؤں گا، لہذا میں بات دعا نہیں کرتا۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ بندہ لالچی ہے۔ دوسری مرتبہ جب گئے کچھ مال دیا کہ بد دعا کرو، اس نے کہا میں نہیں کرتا۔ تیسری مرتبہ جب گئے تو انہوں نے ہیرے جواہرات دیے، بہت کچھ مال دیا کہ تم بد دعا کر دو، لگے گی تو لگے گی، وگرنہ نہیں لگے گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا مال تو میرے پاس آتا ہے، لہذا اس نے ہاتھ اٹھائے۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا تھا کہ
کہ اللہ رب العزت نے اس کی زبان جو ہے باہر نکال دی اور باولے کتے کی طرح یعنی کہ ایسے ہی پھرتا رہتا تھا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت اس کو بلعام بن بعورہ کو اس لیے اللہ رب العزت سے ہر وقت انسان دعا کرتا رہے کہ بسا اوقات ساری زندگی کے نیک عمل ہوتے ہیں، کوئی عمل اللہ کو مقبول نہیں ہوتا، آخر کے اندر انسان سارے اعمال ختم کر کے یعنی کہ مشرک ہو کے مر جاتا ہے۔ تو اس لیے خاتمہ ایمان کے اوپر ہو، یہ اللہ سے ہر وقت انسان دعا کرے اور اللہ کی ذات سے ڈرتا رہے کہ یا اللہ ایمان والی نعمت سے محروم نہ کرنا، کوئی مجھ سے ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے میں ایمان والی نعمت سے محروم ہو جاؤں۔ لہذا بلعام بن بعورہ وہاں پر یعنی کہ ایسے باولے کتے کی طرح اس کی موت آئی۔ تو اس بلعام بن بعورہ کی شکل کے اندر اس کتے کو یعنی کہ جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ان اصحاب کہف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک سے 20 سال پہلے یہ لوگ بیدار ہوئے۔ پھر 20 سال پہلے 309 سال تک یہ لوگ آرام کے اندر رہے۔ اللہ رب العزت نے جیسے ہی غار کے اندر گئے، اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے کانوں کے اوپر تھپکی دی، یہ 309 سال تک یہ یعنی کہ وہاں پر یعنی کہ نیند کی حالت کے اندر رہے۔ پھر اس کے بعد بیدار ہوئے، پھر اس کے بعد باہر گئے تو اس وقت یعنی کہ سارا ماحول بالکل صحیح تھا، لہذا یعنی کہ وہ بادشاہ فوت ہو چکا تھا، وہ ختم ہو چکا تھا جو یعنی کہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس سارے واقعے کو تفصیل کے ساتھ اس پوری یعنی کہ سورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں جس نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر کتاب کو۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور افضل البشر ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر نازل فرمایا۔ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوَجًا، اور اس قرآن مجید کے اندر کسی قسم کی کوئی کجی نہیں ہے، یعنی کہ کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، بلکہ بالکل قیماً بالکل سیدھی سی کتاب ہے۔ ہر اصول کو اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ، تاکہ قرآن مجید کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں سخت گرفت سے، مِّن لَّدُنْهُ، جو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ سخت گرفت کیا ہوگی؟ دنیا کے اندر جو انسان اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ ان کی دنیا تنگ کر کے رکھ دیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، اللہ نے ارشاد فرمایا جو انسان میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے دنیا اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قیامت والے دن ایسا انسان اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، آنکھیں نہیں ہوں گی۔ اور ہم نے پچھلے بھی سبق کے اندر بھی پڑھا کہ یعنی کہ قیامت کے دن کافر آدمی جو ہے سر کے بال چلے گا، پاؤں اوپر ہوں گے، سر نیچے ہوگا، اور اس کے بعد گنگے بھی ہوں گے، اور اس کے بعد آنکھیں بھی نہیں ہوں گی، سماعت بھی نہیں ہوگی، کان بھی نہیں ہوں گے۔ لہٰذا جی اللہ رب العزت ان کو کچھ عرصے کے لیے سزا دیں گے، پھر یہ سب کچھ دیکھ سکیں گے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو انسان نافرمانی کرے گا، یہ قرآن مجید اس کو ڈراتا ہے اللہ کے سخت عذاب سے، کہ دنیا کے اندر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، موت کے وقت اللہ کا عذاب آئے گا، مرنے کے بعد قبر کے اندر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، پھر قبر سے جب اٹھائے جائیں گے میدان معاشر کے اندر بھی اللہ کا عذاب ہوگا، اور میدان معاشر کے بعد دوزخ کے اندر اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو قرآن مجید نافرمان لوگوں کو ڈراتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سناتا ہے مومن لوگوں کو۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، مومن کون آدمی ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں؟ ان لہم اجرا حسنا، بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہوگا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کو قرآن مجید خوشخبری سناتا ہے جو مسلمان نیک عمل کرتے ہیں ان کے لیے اچھا اجر ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ انسان ایک نیکی کرے، ایک نیکی کے بدلے ایک ہی نیکی لکھی جائے، بلکہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور بساؤ کا یہ 10 نیکیاں 700 نیکیوں تک چلی جاتی ہیں۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا اچھا اجر ہوگا۔ ماں کسی نفی ابدا، ٹھہرنے والے ہوں گے اس کے اندر ہمیشہ، یعنی جو اعمال کا بدلہ ملے گا اس بدلے کے اندر جنت کے اندر یہ یعنی کہ ہمیشہ ٹھہریں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈراتا ہے ان لوگوں کو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اولاد بنا لی ہے۔ مَا لَهُم بِهِ مِنْ علم، نہیں ہے ان کو اس چیز کا کوئی علم۔ وَلَا لِآبَائِهِمْ، نہ ہی ان کے والدین کو، آباء و اجداد کو۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، بہت بڑا کلمہ ہے جو نکلا ہے ان کے منہ سے۔ ان یقولون الا کذبا، نہیں وہ کہتے مگر جھوٹ کو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ رب العزت کی اولاد ہے،
قرآن مجید ان لوگوں کو بھی ڈراتا ہے۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو جب لوگوں کا ذہن بن گیا کہ واقعتاً اللہ کا کوئی بیٹا ہے، تو پھر یہودیوں اور عیسائیوں نے کہہ دیا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم سارے کے سارے اللہ کے بیٹے اور اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جس طرح کسی انسان کے بیٹے کو کہا جائے کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ یعنی حرام کا ہے، تو انسان کو غصہ آتا ہے، یعنی گالی سمجھی جاتی ہے یہ بات۔ اسی طرح اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کرنا کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کے لیے ایسے سمجھو کہ گالی ہے، اللہ ایسے سخت ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو اللہ کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں۔ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، نہ ہی اللہ کی اولاد کے بارے میں نہ ہی خود ان کو علم ہے، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کو علم ہے۔ یہ بہت بڑا کلمہ ہے، یعنی اس کی بہت بڑی سزا ہوگی جو ان کے منہ سے نکلا ہے۔ ان یقولون الا کذبا، یہ جھوٹ بک رہے ہیں۔ فلا اللہ کا باقی نفسک علی آثارہم، شاید کہ آپ ہلاک کر دیں اپنی جان کو ان کے پیچھے۔ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، اگر یہ ایمان نہ لائے اس بات کے اوپر، آسفاً افسوس کرتے ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کو دعوت دیتے یا جب یہود و نصارہ کو دعوت دیتے، اب یہ بہت بڑا سوال تھا اصحاب کہف والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے سامنے تفصیل بیان کی تو حق تو یہ بنتا تھا کہ لوگ مسلمان ہو جاتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، ان کو کسی نے بتایا نہیں ہے، آج تک کسی کو اصحاب کہف کا کوئی علم نہیں ہے، لہذا حق بنتا تھا کہ مسلمان ہو جاتے۔ لیکن پھر بھی نہ مسلمان، جب مسلمان نہ ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل کے اندر بہت زیادہ غمگین ہوتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا شاید کہ آپ اپنی جان کو ہی ختم کر دیں گے ان کے پیچھے اگر یہ قرآن مجید کے اوپر ایمان نہ لائیں۔ انا جعلنا ما علی الارض، یعنی کہ آپ اتنا مغموم نہ ہوں، اتنا پریشان نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی کہ جہنمیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا، آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، آگے لوگ مانیں یا نہ مانیں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ اللہ لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے بنایا جو کچھ زمین کے اوپر ہے، زینت اللہ، زمین کے لیے زینت، لنبلوہم، تاکہ ہم آزمائیں ان کو، ایہم احسن عملا، کون ان میں سے اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر درخت لگائے، باغات لگائے، یہ ساری چیزیں لگائیں، سبزہ، پہاڑ، یہ ساری چیزیں زمین کے لیے زینت ہیں، خوبصورتی کا ذریعہ ہیں۔ لہذا اللہ نے ارشاد فرمایا یہ ساری چیزیں میں نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن میں دیکھنا یہ چاہتا ہوں لنبلوہم ایہم احسن عملا، ہم آزمانا یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور بے شک ہم اس کو بنانے والے ہیں جو کچھ اس کے اوپر ہے، صعیداً جُرُزًا، صاف چٹیل میدان۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ انسان پھر ایسی زمین کے پہاڑوں کے اوپر اور ان کے اوپر فخر نہ کرے اور ان کو دیکھ کر یعنی کہ اتنی زیادہ یعنی کہ اس کے اندر غور و فکر بھی نہ کرے، بلکہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم زمین کو بالکل یعنی کہ چٹیل میدان کر دیں گے، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، اس میں نہ کسی قسم کا کوئی گڑھا ہوگا اور اس کے نہ ہی کسی قسم کا کوئی ٹیلا ہوگا، بلکہ صاف میدان، ہموار میدان۔ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو بالکل برابر کر دیں گے، نہ ہی پہاڑ ہوں گے، نہ ہی کوئی یعنی کہ گڑھا وغیرہ ہوگا، بالکل صاف میدان ہو جائے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جو اللہ اتنی بڑی زمین کو آباد کر سکتا ہے وہی اللہ اتنی بڑی زمین کو بالکل ختم بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔